بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اسلام کے سب سے عظیم حکمرانوں کی اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام نہ آئے تو یہ ممکن ہی نہیں، جنہوں نے عیسائیوں سے یروشلم کو واپس لیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پوری داستان کو جانیں گے، جس کا نام ہے داستان صلاح الدین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کے سب سے عظیم جنگجوؤں میں سے ایک ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے والد نجم الدین تکریت کے حکمران تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری جنگی صلاحیت اپنے والد محترم سے ہی سیکھی تھی۔ ناظرین، اگر بات کی جائے سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد محترم گورنر نجم الدین ایوب کی، تو وہ کافی عمر ہونے تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی اسد الدین نے ان سے پوچھ لیا، بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ نجم الدین نے جواب دیا، میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ اسد الدین نے کہا، میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ نجم الدین نے پوچھا، کس کا؟ تب اسد الدین نے جواب دیا، ملک شاہ بنت سلطان بن مالک شاہ سلجوقی کی بیٹی یا وزیر الملک کی بیٹی کا۔ نجم الدین بولے، وہ میرے لائق نہیں۔ اسد الدین حیرانگی سے بولے، پھر کون آپ کے لائق ہوگی؟ نجم الدین نے جواب دیا، مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ اسد الدین کو اپنے بھائی کی بات پسند نہ آئی اور انہوں نے کہا، ایسی آپ کو کہاں ملے گی؟ نجم الدین نے کہا، نیت میں خلوص ہو تو اللہ نصیب کرے گا۔ ایک دن نجم الدین مسجد میں تکریت کے ایک شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکی آئی اور پردے کے پیچھے سے ہی شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتے رہے کہ شیخ لڑکی سے کیا کہہ رہے ہیں۔ شیخ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ لڑکی نے جواب دیا، اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ نے پوچھا، تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی بولی، شیخ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے۔ نجم الدین حیران رہ گئے کیونکہ جو وہ سوچتے تھے وہی وہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ وہ نجم الدین جس نے حکمرانوں اور وزیروں کی بیٹیوں کے رشتے ٹھکرائے تھے، شیخ سے کہنے لگے، اس لڑکی سے میری شادی کروا دیں۔ شیخ بولے، یہ محلے کی سب سے فقیر گھرانے کی لڑکی ہے۔ نجم الدین نے جواباً کہا، میں یہی چاہتا ہوں۔ نجم الدین نے اس فقیر متقی لڑکی سے شادی کر لی اور اس سے وہ شاہ سوار پیدا ہوا جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کروایا۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی 9 عمر ہی تھے کہ عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ کر لے جاتی تھیں۔ یہ ظلم دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچے اور نہ صرف عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کیا بلکہ اس کی اسلامی حمیت اور غیرت کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد طلب کی۔ نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوا تو اس نے تمام فوجیں جمع کی، انہیں رہا کے حالات سنا کر جہاد پر ابھارا اور اعلان کیا کہ کل صبح میری تلوار رہا کے قلعے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک 9 عمر لڑکے کی آواز گونجی، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک 9 عمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعض لوگوں نے تو فکرے چست کیے
کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان جس کے پاس صلاح الدین ایوبی اپنی فریاد لے کر گئے تھے، جب انہوں نے یہ فقرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور بولے یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو رہا سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آئی اور سب تیار ہو گئے۔ اگلے روز دوپہر تک پہنچ کر حملہ کر دیا۔ گمسان کی جنگ ہوئی۔ عیسائی سپہ سالار بڑی آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی ذرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ صلاح الدین کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور ذرہ کے کٹے ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کے موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔